بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ حضرت عزیز بن شرقی علیہ السلام کا ہے۔ واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کی بدعنوانیاں بہت زیادہ بڑھ گئیں، ان پر خدا کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ بخت نصر بابلی، ایک کافر بادشاہ نے بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کر دیا اور شہر کے 1,00,000 باشندوں کو قتل کر دیا اور 1,00,000 کو ملک شام میں ادھر ادھر بکھیر کر آباد کر دیا۔ 1,00,000 کو گرفتار کر کے لونڈی اور غلام بنا لیا۔ حضرت عزیز علیہ السلام بھی انہی قیدیوں میں تھے۔ اس کے بعد کافر بادشاہ نے پورے شہر بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا، بالکل ویران بنا ڈالا۔ بخت نصر قوم اعمال کا ایک لڑکا تھا۔ یہ اس کے بت نصر کے پاس پڑا ہوا ملا۔ چونکہ اس کے باپ کا نام کسی کو معلوم نہیں تھا، لوگوں نے اس کا نام بخت نصر کا بیٹا رکھ دیا۔ خدا کی شان کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر بادشاہ کی طرف سے سلطنت بابل پر گورنر مقرر ہو گیا۔ پھر یہ خود دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ بن گیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عزیز علیہ السلام کسی طرح بخت نصر کی قیدی سے رہا ہوئے تو ایک گدھے پر سوار ہو کر اپنے شہر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ اپنے شہر کی ویرانی اور بربادی دیکھ کر ان کا دل پرہایا اور وہ رو پڑے۔ چاروں طرف چکر لگایا مگر کسی انسان کی شکل نظر نہیں آئی۔ ہاں، یہ دیکھا کہ وہاں کے درختوں پر خوب زیادہ پھل آئے ہیں جو پک کر تیار ہو چکے ہیں، مگر کوئی ان پھلوں کو توڑنے والا نہیں ہے۔ یہ منظر دیکھ کر نہایت ہی حسرت و افسوس کے ساتھ بے اختیار آپ کی زبان مبارک سے جملہ نکلا کہ اس شہر کی ایسی بربادی اور ویرانی کے بعد بھلا کس طرح اللہ تعالیٰ پھر اس کو آباد کرے گا۔ پھر آپ نے کچھ پھلوں کو توڑ کر تناول فرمایا اور ان گوروں کو نچوڑ کر شیرہ نوش فرمایا۔ پھر بچے ہوئے پھلوں کو اپنی جھولی میں ڈال دیا اور بچے ہوئے انگور کی شیرہ کو اپنی مشک میں بھر لیا اور اپنے گدھے کو ایک مضبوط رسی سے باندھ لیا اور پھر آپ ایک درخت کے نیچے لیٹ کر سو گئے اور اسی نیند کی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے درندوں، پرندوں اور چرندوں اور جن انسانوں سب کی آنکھوں سے آپ کو اوجھل کر دیا کہ کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا، یہاں تک کہ 70 برس کا زمانہ گزر گیا۔ ملک فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کے اس ویرانے میں داخل ہوا اور بہت سے لوگوں کو یہاں لا کر بسایا اور شہر کو پھر دوبارہ آباد کر دیا، اور بچے کچے بنی اسرائیل کو اطراف و جوانی میں بکھرتے ہوئے تھے سب کو بلا بلا کر اس شہر میں آباد کر دیا، اور ان لوگوں نے نئی عمارتیں بنا کر اور قسم قسم کے باغات لگا کر اس شہر کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور بارونق بنا دیا۔ جب حضرت عزیز علیہ السلام کو پورے 100 برس وفات کی حالت میں ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ فرمایا، اور آپ نے دیکھا کہ آپ کا گدھا مر چکا ہے اور اس کی ہڈیاں گل سر کر ادھر ادھر بکھری پڑی ہیں، مگر تھیلے میں رکھے ہوئے پھل اور مشک میں رکھا ہوا انگور کا شیزہ بالکل خراب نہیں ہوا۔ نہ پھلوں میں کوئی تغیر، نہ شیرے میں کوئی بابس یا بدمزگی پیدا ہوئی ہے۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اب بھی آپ کے سروں اور داڑھی کے بال کالے ہیں۔ آپ کی عمر وہی 40 برس ہے۔ آپ حیران ہو کر سوچو بچار میں پڑ گئے کہ آپ پر وحی اتری اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے دریافت فرمایا کہ اے عزیز، آپ کتنے دنوں تک یہاں رہے ہو؟ تو آپ نے خیال کر کے کہا، میں صبح کے وقت سویا اور اب عصر کا وقت ہو گیا ہے۔ یہی جواب دیا کہ میں دن بھر یا دن بھر سے کم سوتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں اے عزیز، تم پورے 100 برس یہاں ٹھہرے رہے، اب تم ہماری قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے ذرا اپنے گدھے کو دیکھو
کس کی ہڈیاں گل سڑ گئی ہیں، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو، ان میں کوئی خرابی اور بگاڑ پیدا نہیں ہوا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے عزیز، اب تم دیکھو کہ کس طرح ہم نے ہڈیوں کو اکٹھا کر کر ان پر گوشت چڑھا کر اس گدھے کو زندہ کیا ہے۔ چنانچہ حضرت عزیز علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ایک دم تمام ہڈیاں جمع ہو کر اپنے اپنے جوڑ سے مل کر گدھے کا ڈھانچہ بن گیا، اور لمحہ بھر میں اس ڈھانچے پر گوشت بھی چڑھ گیا اور گدھا زندہ ہو کر اپنی بولی بولنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت عزیز علیہ السلام نے بلند آواز سے کہا، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عزیز علیہ السلام فرماتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں 100 برس پہلے آپ کا مکان تھا، تو نہ کسی نے آپ کو پہچانا نہ آپ نے کسی کو۔ ہاں، البتہ یہ دیکھا ایک بہت ہی بوڑھی اور اپاہج عورت مکان کے پاس بیٹھی ہے، جس نے اپنے بچے میں حضرت عزیز علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا یہی عزیز کا مکان ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ پھر بڑھیا نے کہا کہ عزیز کا کیا ذکر ہے، اس کو تو 100 برس ہو گئے کہ وہ بالکل ہی لاپتہ ہو چکے ہیں۔ یہ دیکھ کر بڑھیا رونے لگی، تو آپ عزیز علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بڑھیا، میں ہی عزیز ہوں۔ تو بڑھیا کہنے لگی، سبحان اللہ، اب کیسے عزیز ہو سکتے ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بڑھیا، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے 100 برس مردہ رکھا، پھر مجھ کو زندہ فرما دیا اور میں اپنے گھر آ گیا ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا کہ حضرت عزیز علیہ السلام تو پہلے با کمال تھے کہ ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ اگر آپ واقعی حضرت عزیز علیہ السلام ہیں تو میرے لیے دعا کیجئے کہ میری آنکھوں میں روشنی آ جائے اور میرا فالج اچھا ہو جائے۔ حضرت عزیز علیہ السلام نے دعا کر دی تو بڑھیا کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور اس کا فالج بھی ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس نے غور سے آپ کو دیکھا تو پہچان لیا اور بولی کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ آپ یقیناً حضرت عزیز علیہ السلام ہی ہیں۔ پھر وہ بڑھیا آپ کو لے کر بنی اسرائیل کی محلہ گئی۔ اتفاق سے وہ سب لوگ ایک مجلس میں جمع تھے اور اسی مجلس میں آپ کا لڑکا بھی موجود تھا، جو 118 برس کا ہو چکا تھا، اور آپ کے چند پوتے بھی تھے جو سب بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں شہادت دی اور اعلان کیا، اے لوگو، بلا شبہ یہ حضرت عزیز علیہ السلام ہے۔ مگر کسی نے بڑھیا کی بات کو صحیح نہیں مانا۔ اتنے میں ان کے لڑکے نے کہا کہ میرے باپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسا تھا جو چاند کی شکل کا تھا۔ چنانچہ آپ نے اپنا کرتا اتارا، دیکھا تو وہ مسا موجود تھا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیز علیہ السلام کو تو توریت زبانی یاد تھی، اگر آپ عزیز علیہ السلام ہو تو زبانی توریت پڑھ کر سنائیے۔ آپ نے بغیر کسی جھجک کے فوراً توریت پڑھ کر سنا دی۔ بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کرتے ہوئے 40,000 توریت کے عالموں کو چن چن کر قتل کر دیا تھا، اور توریت کی کوئی جلد بھی اس نے زمین پر باقی نہیں چھوڑی تھی۔ اب یہ سوال پیدا ہو گیا کہ حضرت عزیز علیہ السلام نے صحیح پڑھی ہے یا نہیں۔ تو ایک آدمی نے کہا، میں اپنے باپ سے سنا ہے کہ جس دن ہم لوگوں کو بخت نصر نے گرفتار کیا تھا، اس دن ایک ویرانے میں ایک انگور کی بیل کی جڑ میں توریت کی ایک جلد دفن کر دی گئی تھی۔ گویا تم لوگوں نے میرے دادا کے انگور کی جگہ کی نشاندہی کر دو تو میں توریت کی ایک جلد برآمد کر دوں گا۔ اس وقت پتہ چل جائے گا کہ حضرت عزیز علیہ السلام نے جو توریت پڑھی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں۔ چنانچہ لوگوں نے تلاش کر کے زمین کھود کر توریت کی جلد نکال لی، تو وہ حرف بحرف حضرت عزیز علیہ السلام کی زبان یاد کی ہوئی تھی۔ توریت کے مطابق تھی۔ یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا، بے شک حضرت عزیز علیہ السلام یہی ہیں اور یقیناً یہ خدا کے بندے ہیں۔ چنانچہ اسی دن سے یہ غلط اور مشکانہ
عقیدہ یہودیوں میں پھیل گیا کہ معاذ اللہ حضرت عزیز علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ آج تک دنیا بھر میں یہودی اس باطل عقیدے پر جمے ہوئے ہیں کہ حضرت عزیز علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے درس حیات یہ ہے کہ جب ایک ہی جگہ پر ایک ہی آب و ہوا میں حضرت عزیز علیہ السلام کا گدھا تو مر کر گل سڑ گیا اور اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئیں، مگر پھولوں اور شیرزہ انگور اور حضرت عزیز علیہ السلام کی ذات میں کسی قسم کا کوئی تغیر نہیں ہوا، یہاں تک کہ 100 برس میں ان کے بال بھی سفید نہیں ہوئے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک ہی قبرستان کے اندر ایک ہی آب و ہوا میں اگر بعض مردوں کی لاشیں گل سڑ کر فنا ہو جائیں اور بعض بزرگوں کی لاشیں سلامت رہ جائیں اور ان کے کفن بھی میلے نہ ہوں، ایسا ہو سکتا ہے، بلکہ بارہا ایسا ہوا ہے، اور حضرت عزیز علیہ السلام کا یہ واقعہ بہترین دلیل ہے۔ بیت المقدس کی تباہی اور ویرانی دیکھ کر حضرت حسین علیہ السلام دمے ڈوب گئے اور فکر مند ہو کر یہ کہہ دیا کہ اس شہر کی بربادی اور ویرانی کے بعد اللہ تعالیٰ اس شہر کو دوبارہ آباد فرمائے گا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اپنے وطن اور شہر سے محبت کرنا اور الفت رکھنا اس صالحین اور اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔